متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بطور صدر پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا، ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال، جاری تعاون کے شعبہ جات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، IT، عوامی روابط پر زور، دورے کے موقع پر دو طرفہ تجارت میں اضافے پر بھی اتفاق۔ اشتعال انگیز پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کا استعمال، پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش، شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امید کرتے ہیں برطانیہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج میں مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بلندی کا نیا ریکارڈ، کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 1570 پوائنٹس کا اضافہ، 1,72,400 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں آج 28 ارب روپے کے 34 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے، انہیں پاک سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل، بلال اظہر کیانی نے کہا PTI احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتی اور ریاست پر حملے کرتی ہے، امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے، یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ سہیل آفریدی پنجاب اسمبلی میں PTI پارلیمانی پارٹی سے ملاقات اور اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ڈیپٹی اسپیکر نے کہا وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو پنجاب کا مہمان قرار دیا ہے، وزیر اعلیٰ KP کو پنجاب اسمبلی آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی کی کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود، یاسمین راشد، عمر چیمہ سے بھی ملاقات متوقع۔ 9 مئی کو گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے PTI رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو قید، جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ملزمان کے خلاف فورنزک رپورٹس بھی پیش کی گئیں، پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ ASP شہربانو نقوی نے غلط آپریشن کرنے پر پولیس اسٹیشن بلایا اور مریضہ کو رقم واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لاہور کے ڈاکٹر علی زین العابدین کا الزام، دعویٰ کیا آنکھ کا آپریشن کرانے والی مریضہ پہلے ہی 4 لاکھ روپے لے چکی تھی، جبکہ آپریشن صرف 1.5 لاکھ روپے میں کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود شہربانو نقوی نے رقم دوبارہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر کا الزام ہے مریضہ پولیس کی زور زبردستی سے اب تک 7.5 لاکھ روپے لے چکی ہے۔ ASP شہربانو نے ڈاکٹر کے ہراساں کرنے کے الزامات کی تردید کر دی، کہا ڈاکٹر علی زین میرے دفتر ایک بار آئے تھے تو میں نے انہیں مریضہ سے معاملات طے کرنے کا کہا تھا۔ پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی، CCD کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43، ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی کمی دیکھی گئی، راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہے۔
اگر پٹواری وقت پر کام کرتے تو یہ مسئلے پیدا نہ ہوتے. سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو مسئلے جنم لیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے 10 اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا. قبضے واپس کرنے کا حکم. عدالت نے درخواستوں کو فل بینچ میں سماعت کے لیے بھجوا دیا. چیف جسٹس نے کہا ڈیپٹی کمشنر اور کمشنر از خود قبضے ختم کرانے کا اختیار نہیں رکھتے. کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے. کیوں نہ کمیٹی ممبران کے خلاف کارروائی کریں. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی. رافیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملایا. دنیا کے اخبار اور میگزین آج بھی پاکستان کے عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا برملا اعتراف کر رہے ہیں. نوجوانوں کو مسلح فوج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے. یہی نوجوان آگے چل کر پاک فوج میں اپنا مقام بنائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے. بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. کراچی میں پولیس کے بھیس میں ڈاکوؤں نے مہنگی گاڑی چھینی. گلستان جوہر سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کی گاڑی چھیننے کی فوٹیج سامنے آ گئی. ملزمان نے پولیس کیپ پہن رکھی تھی. گاڑی پر پولیس لائٹیں لگی ہوئی تھی. ملزمان نے اپنا تعارف بطور AVLC پولیس اہلکار کرایا. مالک کو گاڑی سمیت گلستان جوہر سے اغوا کیا. مالک کو اسکیم 33 میں اتار کر گاڑی سمیت فرار ہو گئے. سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 500 روپے اضافے سے 4,73,362 روپے پر پہنچ گئی. پاکستان میں فی تولہ چاندی 240 روپے اضافے سے 7,945 روپے کی ہو گئی. جنوبی امریکہ سے منگوائی گئی اربوں روپے مالیت کی 97 کلو کوکین پکڑی گئی. اینٹی نارکوٹکس فورس پورٹ کنٹرول یونٹ نے کراچی میں ساؤتھ ایشیا پاکستان کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کی. کنٹینر وصول کرنے کے لیے آنے والے 2 ملزمان گرفتار. ذرائع ANF کا کہنا ہے ساؤتھ امریکہ سے لوہے اور سٹیل اسکریپ کے 7 کنٹینر پہنچے تھے جن کی مکمل تلاشی لی گئی. کنٹینر وصول کرنے والے دونوں ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے. FIA گوادر کی جیوانی میں کارروائیاں. 1 ماہ کے دوران غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے والے 34 غیر ملکیوں سمیت 257 ملزمان گرفتار. ترجمان کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان کو ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانا تھا. FIA کا ملتان، بہاولپور اور DG خان میں ایکشن. انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 6 ملزمان گرفتار. امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں پر طاقتور حملہ. محکمہ جنگ نے ویڈیو بھی جاری کر دی. امریکی صدر نے پیغام میں کہا انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے گئے. داعش مسیحیوں کو قتل کر رہے تھے.